اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام تنظیم ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے مرکزی اراکین، تحریک ایم کیو ایم کے نظریاتی اور تحریکی کارکنان، اور آج کے اس اجتماع عام میں تشریف لانے والے تمام نظریاتی حق پرست ایم کیو ایم تحریک ایم کیو ایم کے حامیوں، تحریک ایم کیو ایم کے سپورٹرز، میرے یہاں اسٹیج پر تشریف رکھنے والے محترم علماء کرام اور پاکستان کی ہر زبان بولنے والے، پاکستان کے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے شہری جو آج یہاں تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں اپنے دل سے بڑا محبت بھرا آپ کو السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ میرے خیال میں وقت بہت ہو چلا ہے اور ہمیں پروگرام کو جلدی کنکلوڈ کرنا ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ آج کے اس پروگرام میں کراچی کے ساتھ ساتھ اندرون سندھ، خاص طور پر حیدرآباد سے ایک مناسب اور بڑی تعداد میں میرے تحریکی ساتھی اور کارکنان تشریف لائے ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر ٹھٹا، جیکب آباد، نواب شاہ، سکر، لاڑکانہ اور اندرون سندھ کے دیگر شہروں سے بھی مناسب تعداد میں نمائندگی ہوئی ہے۔ میں ان تمام اندرون سندھ کے شہروں سے بھی کراچی جو ساتھی کارکنان تشریف لائے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے جنت کاکڑ بھائی نے کمال کر دیا، 50 کارکنوں کا دستہ آج کے اس جلسے یا اجتماع عام میں بلوچستان سے بھی شریک ہو رہا ہے۔ اسی طرح کے پی کے ہزارہ اور کئی اور برادریاں، میں اگر تفصیل میں گیا تو شاید پوری تقریر اسی گنوانے میں لگ جائے گی۔ میرے خیال میں آج مجھے کچھ دعوے کرنے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر آپ نے یہ محاورہ تو سنا ہوگا، کم خرچ بالا نشین، کم وسائل بالا نشین۔ میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے اکانومیکل، سب سے سستا اور اس کے باوجود اتنا پروقار، اتنا خوبصورت اجتماع عام شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا۔ آج جیسا کہ یہ اجتماع عام کم سے کم وسائل، کم خرچ بالا نشین، آج 26 مارچ کو ہم 37واں یوم تاسیس منا رہے ہیں تحریک ایم کیو ایم کا، نظریہ ایم کیو ایم کا۔
ایک مڈل کلاس عام آدمی، پڑھے لکھے طبقے کی، سلجھے ہوئے لوگوں، تہذیب یافتہ طبقے کی تحریک کا 37واں یوم تاسیس منا رہے ہیں، 37واں یوم تاسیس منا رہے ہیں۔ اور میں آج اگر یہ کہوں کہ 3 روز پہلے ہم نے 23 مارچ یوم پاکستان بھی بنایا، تو یہ یوم پاکستان کے سلسلے کا بھی جلسہ اور اجتماع عام ہے۔ میں آپ کو یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، 81ویں یوم پاکستان کی بہت بہت مبارکباد۔ اسی طرح 37ویں یوم تاسیس کی بھی ڈھیر ساری بہت ساری مبارکباد آپ سب کو۔ اب اگر میں یہ دعویٰ بھی کروں کم خرچ بالا نشیں کے ساتھ ساتھ، اگر آج میرے میڈیا والے، مجھے امید ہے اوپر سے بھی ہیلی کاپٹر کیمرہ اس پنڈال میں جتنے لوگ موجود ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کرسیاں کم پڑ گئی ہیں۔ کرسیوں کے کم ہونے کی وجہ سے لوگ کرسیوں کے درمیان کھڑے ہو گئے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ اس اجتماع گاہ سے باہر بھی کھڑے ہو کے اس اجتماع کی کارروائی کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ عام پاؤڈر میں اور خاص پاؤڈر میں کیا فرق ہے۔ عام پاؤڈر میں، اور کوئی ایک کرسی اگر اس وقت خالی نظر آ رہی ہو، اور اس پروگرام کے اینڈ تک مجھے یقین ہے کہ جو کرسی پر کم از کم بیٹھے یا کھڑے ہیں اس پنڈال کے اندر، ان میں سے کوئی بھی جب تک میری گفتگو ختم نہیں ہو جائے گی یہ اپنی کرسی اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، اور پنڈال میں جہاں موجود ہے وہاں کھڑے ہو کر آج کی اہم گفتگو کو سنیں گے، کیونکہ آج نظریے کی جیت ہوئی ہے، آج اخلاص کی جیت ہوئی ہے۔ آپ یقین مانیں ملک میں مایوسی ہے، لوگ سیاسی اور جو موجودہ سیاسی نظام جمہوری نظام ہے، لوگ مایوس ہو رہے ہیں۔ ساری سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کو دیکھ کر لوگ مایوس ہو رہے ہیں، لیکن آج میرا ایمان بھی تازہ ہوا ہے، کہیں کہیں میری امیدوں کا چراغ بھی ٹمٹما رہا تھا۔ میں نے 2.5 سال سے تنہا ہزاروں نوجوانوں کو جوڑا، جو میرے سینئر تحریکی ساتھی جو ناراض تھے، جو گھر بیٹھ گئے تھے، میں نے انہیں بھی پاکستان کی مظلوم عوام اور کراچی اور سندھ کے شہروں کے جو بے بس اور لاچار مظلوم شہری ہیں ان کا واسطہ دیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے نوازا۔ میں نے پمفلٹ میں لکھا تھا کہ آئیں اپنے عزت اور وقار کو بچائیں، لوگوں نے رسپانس دیا اور عزت اور وقار کو بچانے کے لیے وہ آج اجتماع میں آ گئے، میدان عمل میں آ گئے، عزت اور وقار کو بچانے کے لیے۔ اسی طرح آج میرا ایمان اور شاید پاکستان میں جو مایوس ہے، ایک امید کی کرن روشن ہوئی ہے کہ اتنے ناگفتگو حالات، اتنے خراب حالات کے باوجود
پاکستان میں آج بھی نظریاتی، عوامی، انقلابی اور اجتماعی مفاد کی سیاست کی گنجائش ہے۔ نظریاتی سیاست آج بھی ممکن ہے، لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ سندھ کے شہروں بالخصوص کراچی سے 84 میں بھی یہ تحریک قائم ہوئی تھی، مڈل کلاس کی، پڑھے لکھے سلجھے ہوئے طبقے کی۔ آج ہم نے یہاں یہ اجتماع عام بغیر وسائل، کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی نام نہیں، کوئی نشان نہیں، اس کے باوجود اگر آج ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ جمع ہیں تو نہ صرف یہ کہ کرسیاں خالی نہیں ہیں، بلکہ جو فرق واضح ہے وہ ہے کوانٹیٹی اور کوالٹی کا، کہ یہاں کوانٹیٹی بھی ہے، اور خدا کی قسم میرا دعویٰ ہے کہ یہاں کوالٹی بھی ہے۔ اور 80% اس اجتماع عام کے شرکا، 80% یا تو میری بہنیں، میری بیٹیاں اور میری مائیں ہیں، اور اسی 80% میں ایک بڑی تعداد میرے نوجوانوں کی ہے، میری یوتھ کی ہے۔ 80% وہ ہیں، باقی ہم لوگ سب 20% کے کوٹے میں، ہم 20% کے کوٹے میں ہیں۔ بہنیں، بیٹیاں اور میرے نوجوان بیٹے 80%۔ آج کا سروے میں کہتا ہوں کہ کیمرے کو اندر تک لے جائیں اور آپ خود دیکھیں، یہاں دیکھیں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں نوجوانوں کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی محنت رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ جو ٹرینیں لٹی، قافلے کٹے، جو میری بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں قربان ہوئی اس خدا داد مملکت پاکستان کے قیام کے لیے، وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ جو قربانیاں ہمارے آباء و اجداد نے دی تھی اس پاکستان کے قیام کے لیے، وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اور جو 23 مارچ 81 سال پہلے یوم پاکستان منٹو پارک میں قرارداد لاہور، قرارداد پاکستان کے نام سے منظور ہوئی، اس میں جو اہداف، ٹارگٹ یا مقاصد طے کیے گئے تھے، ان سے انحراف کے نتیجے میں آج ملک جہاں کھڑا ہے۔ اور 84 میں 18 مارچ مہاجر قومی موومنٹ اور پھر متحدہ قومی موومنٹ قائم ہوئی، تو یہ اس بات کی تجدید تھی، یہ تجدید عہد تھا کہ یوم پاکستان کے مقاصد کو انشاءاللہ تعالی ایک تحریک کی شکل میں ہم حاصل کریں گے۔ پاکستان کے عوام کو ہر طرح کی محتاجی اور غلامی سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا عہد تھا، 23 مارچ کی اسپرٹ تھی، یہ 23 مارچ کی روح تھی۔ اسی مقصد کے لیے پاکستان بنا، انحراف ہوا، نقصان ہوا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نظریاتی تحریک اور تحریک MQM کو بحال کروں گا، قائم کروں گا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے نوجوانوں، ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہو کہ کیا آج تمہیں وہ سما یا وہ منظر نظر نہیں آیا جو 18 مارچ 1984 کو MQM کے قیام کے روز جو جذبہ تھا؟ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس وقت بھی نوجوان تھے، پڑھے لکھے تھے، شہروں سے تعلق رکھتے تھے، ان کو ایک پلیٹ فارم ملا تھا۔ اور آج انشاءاللہ اسی
نظریے کی, اسی تحریک کی, اسی سوچ و فکر کی آج نشاط ثانیہ ہے, آج اس کا رینائسو ہے. آج ہم دوبارہ اسی سفر پر رواں دوا ہیں جہاں پاکستان کو ہم خود مختاری کی منزل کی طرف لے جائیں گے, جہاں تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر عدل اور انصاف اور میرٹ کا نظام قائم کریں گے. یہ ہمارا عہد ہے, کیونکہ 23 مارچ کا بھی کمٹمنٹ یہی تھا, یوم پاکستان کی اسپرٹ بھی یہی تھی جو بعد میں ادھر ادھر کر دی گئی. ہم انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اسی جذبے کو اپنی سیاست میں, اپنی معیشت میں اور اپنی معاشرت میں اجاگر کریں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اور آج جب ہم یہاں جمع ہیں, اور وہ کیسے کریں گے, میں خالی خولی لفظوں اور دعووں کے ساتھ نہیں آیا, میں پریکٹیکلی آج آپ کے سامنے مظاہرہ کروں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ساری جماعتوں کے جو سینئر لیڈران ہیں اپنی اپنی اجارہ داری, مونوپولی کو ختم کر کے جتنا جلد از جلد ممکن ہو اپنی جماعتوں کا نظم و نسق, اپنے شہروں کا انتظام, اپنے ملک کا نظام اور اپنے صوبے کو چلانے کا طریقہ نوجوانوں کے حوالے کرے. نئے چہرے, نئی ٹیم, نئی قیادت اور نوجوانوں کو آگے لائیں. تو میں بھی آج آپ کے سامنے فریش, انرجیٹک, توانائی سے بھرے بچوں کو آپ کے سامنے ایک یوتھ فورم کی شکل میں یہاں پر لاؤں گا. یہ سر سید, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ قافلہ سر سید کا, یہ قافلہ ہے جوہر کا. اب اس کی قیادت تم کرو اے نوجوانوں, اے نوجوانوں. تو میں اور 23 مارچ کی بات ہوئی, 18 مارچ ایم کیو ایم, 23 مارچ یوم پاکستان. تو پھر آئیں, سب سے پہلے جو 20 لاکھ شہدائے پاکستان تھے, شہدائے تحریک پاکستان, ان کو زبردست خراج عقیدت پیش کرے جن کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ مملکت خداداد پاکستان ہمیں حاصل ہوئی. تو سب سے پہلے ان کو خراج عقیدت. اس کے بعد تحریک کے وہ بڑے شہداء, میں سب کے نام نہیں لے سکتا, عظیم احمد طارق شہید, میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر عمران فاروق شہید, میں انہیں, ان کے گھر والوں کو خراج تحسین, ان کے صبر اور استقامت پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کے اہل خانہ کو. اور عظیم بھائی عمران فاروق, اور ابھی حال ہی میں شاید ہمارا اگلا میئر ہوتا, ایک پڑھا لکھا, تہذیب یافتہ, وہ ڈیسنٹ کا لفظ اس پر ختم ہے, علی رضا آبدی شہید. شہید بھائی کا بیٹا ہے, بھانجا ذکی اللہ بھائی کا بیٹا. تو یہ فیملیز بھی آج میرے پروگرام میں موجود ہیں. میں انہیں بھی
खराज तहसीन पेश करता हूँ। भाई ये सिलसिला आज का नहीं है, ये सदियों से चल रहा है कि नजरिए के लिए जामे शहादत नोश किया हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारी बहनों बेटियों ने, हमारे बेटों, हमारे नौजवानों ने। तो उनके बगैर हमारी कोई भी महफिल, कोई इज्तिमा मुमकिन ही नहीं है कि मुकम्मल हो। तो आज वो भी आए हैं। इसी तरह आफ्ताब शहीद मेरा कोऑर्डिनेटर था, उसकी फैमिली भी आज यहाँ मौजूद है। हम इस मौके पर अब डॉक्टर इमरान फारूक भाई की वालदा जो अकेली हैं अपने घर में, बीमार हैं, आए, उनके लिए भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहत अता करे, उन्हें शफायाब करे अल्लाह ताला। हम उनकी खैरियत भी लेते रहें। हम भी शहीदों के लहू को रायगा होने से बचाते रहें। हाँ, ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। नजरिए की होती है, अखलास की होती है, और इस्तकिल मिजाजी जो जिस दस्त से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस दस्त से कोई मख्तल में गया वो शान सरी उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमान से। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। स्काई इज द लिमिट। हमारी परवाज को अब कोई नहीं रोक सकता। और मैं आज ये भी दावा करूं कि हम आज ये अहद करते हैं यौम तासीस, यौम पाकिस्तान की मुनासबत से, कि इंशाअल्लाह कराची के शहरों में ही नहीं, पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के सियासी अमल को सैनिटाइज करेंगे। हर तरह के कोविड, चाहे वो कोविड हमारी सियासत में हो, वो कोविड मईशत में हो, माशरत में हो, सैनिटाइज करके अपनी सियासत, अपनी मईशत और माशरत तीनों को हर तरह की खराफात और हर तरह की इल्लतों से पाक करेंगे, हर तरह की आलूदगी को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा अहद है। भाई मेरे कागज़ उड़ रहे हैं यार, मेरे सर के बाल दिखाने की बजाय क्राउड को दिखाओ तो ज़्यादा अच्छा जी। अब हम आते हैं कुछ इश्यूज़ पर। उसमें मर्दमशुमारी, अगर जिस दिन सही मर्दमशुमारी हो गई पाकिस्तान में और सिंध और फिर बिलखुसूस कराची में, मैं दावे से ये बात कहता हूं कि फिर एक मिडिल क्लास नौजवान पहली मर्तबा इंशाअल्लाह सिंध के शहरों से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ज़बान बोलता हो, मैं तफरीक नहीं कर रहा, मैं इम्तियाज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये इजारादारी ख़त्म होगी। वडेरों की, जागीरदारों की जो मसनूई आबादी के इजाफे दर इजाफे की बुनियाद पर शहरी इलाकों से ज़्यादा सीटें लेकर बैठे हैं ढिठाई के साथ, और पूरे मुल्क को भी लूट रहे हैं। और कराची की तो एक एक बोटी उन्होंने नोच ली है। दूध देने वाली गाय को रोजाना ज़बह किया जाता है। इंशाअल्लाह अगर एक एजेंडे पर हम सब मुत्तफिक हो जाएं तो खुदा की कसम सिंध का वजीर आला कराची, हैदराबाद या सक्कर से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान सिंध का वजीर आला होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह हम सही मर्दमशुमारी के लिए तहरीक चलाएंगे, एहतजाज करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। गैर आईनी कोटा सिस्टम कि मेरे डोमिसाइल पर मेरे बच्चों को नौकरियां ना मिले, अगर मेरा वो 40% कोटा है वो भी मुझे ना मिले, तो इंशाअल्लाह अगला कन्वेंशन बागे जिना में सिर्फ बेरोजगार नौजवानों का होगा। पूरी दुनिया को ये बताना होगा कि बेरोजगारी की लानत, लोगों के घरों में क्या हाल है, रमजान की आमद है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, और वफाकी हुकूमत
गई, उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया गया। वो उनकी अपनी ही टीम के लोगों ने किया। वो बाबर को हटाया ना आज, क्या बाबर, नदीम बाबर, नदीम, उसके सही, ये 1 साल से तेल की कीमतों में कब इस्तेहकाम आएगा? बेरोजगारी, महंगाई और मसनूई महंगाई, फिर उसके बाद रमजान की आमद, ये 1100 अरब पिछले सितंबर में इसका ऐलान हुआ था। कराची डूबा तो कराची को 1100 अरब मिले। न लेने वाली पार्टी के मंशूर में ये प्रोग्राम थे, न देने वाली पार्टी के, ये तो कराची वाले डूबे, कराची डूबा तो 1100 अरब रुपए मिले। और जो 1100 अरब मिले, ये मिले नहीं, ऐलान हुआ। आज मार्च खत्म हो रहा है, 6 अरसा हो गया, एक पाई, एक पैसा उस 1100 अरब में से नहीं मिला। सिर्फ गुजर नाला या जो लियारी नदी के जो शाखे हैं, वहां गरीबों को बेघर किया जा रहा है, उनके घरों की तोड़ फोड़ हो रही है। मैं इस अमल की भी मजम्मत करता हूं। उन्हें कोई मुतबादिल नहीं दिया जा रहा। आ रहा गैस का, उन्हें उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिए मुत्तहदा, पानी का मसला, कि पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हमने 4 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। तो मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मसला ये है, 12 साल से सिंध के वडेरों, जागीरदारों ने और फिर कुछ शहरी वडेरों की मिली भगत से एक बूंद इजाफी पानी हमें नहीं मिला। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का चर्चा होता है, हमेशा 2 मरतबा तो वजीर आजम हाउस में उसका संगे बुनियाद रखा गया, 2 मरतबा, और आज तक इस मंसूबे पर अमल नहीं हुआ। आज तक जब पानी ही का मसला, तो पर निकासी आप तो पता नहीं तरजीहात में कहां आएगा। कचरा उठाने का निजाम, ये 1200 अरब रुपए 3 साल में निकलती है, और कराची को ही गैस नहीं मिलती। सिंध की गैस पहले सिंध और सिंध के सबसे बड़े शहर कराची को मिलनी चाहिए, यहाँ की सनतों के लिए, यहाँ के कारोबार और तिजारत के लिए। और जो मेरी बहनें हैं बावर्ची खाने में जो रोज़ाना काम करती हैं, ये गैस की बंदिश, और रमज़ान से पहले इस गैस की बंदिश को भी ख़त्म होना चाहिए। अब आइए, कुछ तंजीमी 2-3 बातें हैं कि लापता कारकुनान, मिसिंग कारकुनान, चाहे उनका ताल्लुक किसी तबके से हो, मसलक से हो, जमात से हो, कोई जबान बोलता हो, लापता कारकुनों का मसला भी हल होना चाहिए। दुरुस्त? आप हाथ खड़े करके कम से कम तायीद तो कर दें। और इससे पहले भी जितनी बातें हुई हैं वो सारी करारदादें हैं, आप हाथ उठाकर उन सब के लिए भी मंजूरी दें। बेगुनाह असीर कारकुनान जो 90 पर रेड हुआ था, न उनकी बेल हो रही है, न मुकदमा चल रहा है, और ऐसे ही कई और बेगुनाह असीरान हैं, उनके या तो मुकदमे चले और उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। ये बगैर मुकदमा चलाए किसी को रखना, ये बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है, आईन पाकिस्तान और लॉ ऑफ द लैंड की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल का तो खैर जिक्र ही क्या, लोग मजबूरन अपने बच्चों को
پرائیویٹ اسکولوں میں ڈال رہے ہیں، لیکن بہت سارے پرائیویٹ اسکول جن کو ہم نے سپورٹ کیا، اس لیے کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے، تو جب ہم نے سپورٹ کیا تو بھائی آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو بچوں کے والدین ہیں انہیں کووڈ کا ڈسکاؤنٹ اور کووڈ کا ریلیف دیا جائے فیس میں، اور اینیول فیس نہ لی جائے. کیا ہے؟ ہاں، منصفانہ مردم شماری کرائی جائے. کراچی شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم ختم کیے جائے. اور جب میں نے بچوں کی بات کی اسکول کے، ان کے والدین کی، تو میں یہ بات بھی کروں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز ہیں انہیں بھی تنخواہیں نہیں دی گئیں، ٹیچرز کو بھی معاوضہ نہیں دیا گیا. بہت سے مزدوروں کو صنعتوں سے اور بہت سے ٹیچرز کو اسکولوں سے، کالجوں سے فارغ کیا گیا، انہیں بھی ان کی جگہ پر بحال کیا جائے. یہ بھی میرا مطالبہ ہے. بلدیاتی اداروں میں تو مالی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بینکرپسی کو کیا کہتے ہیں، کڑکی ہے. یا تو نیلام ہو جائے گی بلدیہ عظمیٰ کراچی، KDA DMC سے نیلام ہوں گی، تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. KMDC، ان سارے اداروں کو انشاءاللہ تعالی اب ان کے وارث اور ان کے نگہبان آ گئے ہیں. رمضان کے بعد ان سارے مسائل پر ہمیں تحریک چلانی ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے پرامن اور سیاسی طور پر اپنی یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کر کے انشاءاللہ ان سارے مسائل کو حل کرانا ہے. اچھا جی، جو ہمارے دفاتر ہیں جو بند ہو گئے، جو کھل سکتے ہیں، یا جہاں ہم دفاتر کھول سکتے ہیں وہاں ہمیں اجازت ملنی چاہیے کہ وہ دفاتر کھولے جائیں اور نئے دفاتر ہم قائم کر سکیں. میں وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت کو بھی متنبہ کرتا ہوں کہ وہ بھی جو صوبائی سطح پر کرپشن، لوٹ مار، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، مختلف اداروں میں جو صورتحال ہے، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، LDA لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہاں یہ جو عام لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، یہ لوٹ مار کا سلسلہ بند کیا جائے. کیونکہ اب کراچی کے نوجوان انشاءاللہ تعالی کراچی، سندھ کے شہروں اور انشاءاللہ سندھ اور ملک کی باغ ڈور سنبھالنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اب آ جائیں، میرے خیال میں آخری آئٹم ہے، مجھے حیدرآباد کے زون سے آخر میں ایک اجازت لینی ہے. میں یہیں سے پھر بات کروں گا. کاشف بھائی وہاں ہے میرے خیال میں، وہ وسیم بھائی، اچھا وہاں. اچھا جی، میرے ساتھ جو دو سینئر ساتھی ہیں، شاہد پاشا بھائی اور جاوید کاظمی بھائی، یہ میری بہت بڑی سپورٹ ہے، جن کی وجہ سے، اور نگہت بازی کا نام بھی میں ضرور لوں گا. میرے ویسے تو ORC کے تمام ساتھی جس طرح اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے، میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ انقلابی اور نظریاتی ساتھی ہی ہیں. پھر حیدرآباد نے مجھے جتنا سہارا دیا اور آج کے پروگرام میں بھی انہوں نے جس طرح شرکت کی ہے، میں وسیم حسین بھائی، شہزاد قریشی بھائی، ان کے سارے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اگر میں نے جاوید بھائی کا، شاہد پاشا کا، نگہت بازی کا اور وسیم حسین بھائی کا نام لیا، تو آج میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں، وسیم حسین بھائی، آپ کو مجھ سے یہی گلہ تھا کہ فاروق بھائی کراچی میں کرنٹ کیوں نہیں ہے،
تو وسیم بھائی آج آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کاشف خان، کاشف انجینئر بھائی اور کراچی چیپٹر نے جس طرح 1720 وولٹ کا کرنٹ کراچی میں دوڑایا ہے. اب آپ کھڑے ہو کے آئے تالیاں بجائیں. آئے بھائی کاشف انجینئر بھائی. کاشف بھائی کا یہ دو ہمارے گراؤنڈ کے پلر ہیں. کوئی اور ساتھی ناراض نہ ہو، یہ میرا فیئر اسیسمنٹ ہے. میں نے کہا کہ میں دو ساتھیوں کی سپورٹ پہ کھڑا ہوں، جاوید قاسمی اور شاہد پاشا بھائی، لیکن گراؤنڈ پر جنہوں نے جیسا بھی نیٹ ورک بنایا، کم عرصے میں جس طرح کراچی کو کھڑا کیا، حیدرآباد کو کھڑا کیا، میں ان دونوں ساتھیوں، ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب جامعات میں، کالجز میں ہمیں نوجوانوں میں جانا ہے تو آئیں. میں شروع کرتا ہوں جو 13 رکنی کمیٹی یوتھ فورم کا اناؤنسمنٹ، اجتماع عام کا اختتام. آپ کا بے پناہ بے حد شکریہ. آپ نے جس طرح میرے امید کے چراغ کو جو ٹمٹما رہا تھا، آج اس کو جس طرح 1720 وولٹ کا کرنٹ دیا ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گا. یہ آپ نے مظلوموں پر احسان کیا ہے، پسے ہوئے طبقے پر احسان کیا ہے. یہاں کر یہ میری ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ نظریاتی سیاسی عمل ہے. تو میں سب سے پہلے شہزاد اکرم بھائی، جو کہ نیازی برادری، میاں والی برادری، عمران خان کی برادری سے ہے، اس نوجوان کو جو کراچی کا ہے، اسے اسٹیج پر بلاؤں گا آپ کے سامنے تالیوں کے ساتھ. آؤ بھائی. میں چاروں صوبوں سے بھی جو لوگ آئے، چاروں صوبوں کی ٹیم، کاشف بخاری لاہور میں، کاشف بخاری، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ جیسے حالات اس میں کاشف بخاری وہاں کام کر رہے ہیں، جنت کاکڑ کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں، خالد بھائی ہزارہ میں کام کر رہے ہیں، اسی طرح سرائکی علاقے میں بھی کام کر رہے ہیں. شہزاد اکرم. اب اس کے بعد برہان علی بھائی آئے، ممبر برہان کا اچھا ہے نہیں. اس کے بعد وقار قریشی بھائی آئے. اس کے بعد عروج خان، ہماری بیٹی، ہماری بہنوں کی نمائندگی کے لیے عروج خان. سید عمار عباس نقوی آئیے بھائی. سیکریٹری ہیں. کمانڈر ناصر کوئٹہ سے آ جائیں بھائی، آپ بھی آ جائیں. جنت گل کاکڑ لمبائی میں بھی پورا ہے اور چوڑائی میں بھی فٹ ہے انشاءاللہ. صحیح ہے. اچھا بھائی، وقار قریشی جوائنٹ. عروج خان جو ہماری بیٹی آئی ہے، ہاں عروج خان بھی جوائنٹ سیکریٹری، جوائنٹ انچارج. سید عمار عباس سوشل سیکریٹری. ہاتھ اٹھا دو بیٹا، ہاتھ کھڑا کرو. سوشل سیکریٹری دھان پان ہے لیکن بہت سوشل ہے ماشاءاللہ. شیخ ثاقب احمد لیگل سیکریٹری ٹیکنوکریٹ، شیخ ثاقب احمد. اس کے بعد محسن شیخ
इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, दानिश शेख फाइनेंस सेक्रेटरी, खाली खजाना, दानिश शेख फाइनेंस सेक्रेटरी, उसके बाद फायज अली खान सेक्रेटरी जनरल, जो अजीम भाई की पोजीशन थी। आ जाए भाई, फिर चेयरमैन बने थे। आ जाए भाई, आ गए, चल यहीं खड़े रहिए। उसके बाद फहद परवेज, वाइस प्रेसिडेंट फहद परवेज, अदील अहमद वाइस प्रेसिडेंट। अब हैदराबाद का पूरा जोन एक सिलेक्शन है जिस पर उनका शदीद एतराज है। मैं आपके सामने, मैं मशावरत से काम करता हूं, लेकिन मेरी नौजवानों की टीम ने कहा है कि अगर हैदराबाद के उस साथी से गलतियां हुई या गलती हुई तो ये पूरा दस्ता इस बात की गारंटी लेता है कि एक हैदराबाद का साथी भी हम इसमें शामिल करें। लेकिन मेरा पूरा जो आज दस्ता आया, जोन आया, सेक्टर आए, कारकुनान, वो इस बात पर तैयार नहीं है कि हम उस साथी को देखें। मैंने आपके सामने अपना इख्तिलाफ रखा, मुझे इसमें कोई आर नहीं है, क्योंकि वसीम भाई, शहजाद कुरैशी भाई, उनकी टीम ये फील करती है कि हैदराबाद के सिस्टम में कुछ साथियों ने, और जावेद भाई जिनका मैं नाम अभी नहीं ले रहा, वो भी कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि नादानिस्ता तौर पर वहां मुझे नजर आए थे। मेरा भी शिकवा है उनसे इस बात पर, लेकिन वो यूथ है, नौजवान हैं, गलतियां करते हैं। उन्होंने मुझे अपनी उन गलतियों का माफीनामा दिया है। मैं आपकी अदालत में ये बात रखता हूं कि आप इस पिंडाल के शुरा अगर मुझे इख्तियार दें तो मैं हैदराबाद जोन से बदस्त एहतराम ये कहूं कि मेरी इस टीम को चलाने के लिए, इसकी खातिर मुझे हैदराबाद के उस साथी को इस टीम में शामिल होने दें। मैं पूरी हैदराबाद की टीम के सामने ये बात कर रहा हूं कि मुझे इस पिंडाल से और हैदराबाद के साथी ये इख्तियार दें। मैंने माफीनामा पहले लिया है और फिर उनको कंसीडर किया है। इन सारे साथियों की नहीं, देखें, मैंने की है बात, वसीम भाई से की है, वसीम भाई भी वही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। नहीं तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि देखें, अब सबके सामने मामला है, मैंने आपके सामने रखा है। आपको भी बड़े दिल का मुजाहरा नहीं, मैं मुसल्लत नहीं करूंगा। मैं वसीम भाई को इस फैसले में, ठीक है, उनका नोट ऑफ डिसेंट मैं एक्सेप्ट करता हूं कि उनका इख्तलाफी नोट है, वो समझते हैं कि ये मुनासिब फैसला नहीं है, लेकिन यही तो मसला है कि अगर मुझे बड़ा भाई माना है, सरबराह माना है, मुझे इस इंजन को स्टार्ट करना है, और अगर उसमें एक चाबी हैदराबाद के उस साथी के पास भी है तो मुझे इस बात की इजाज़त दी जाए और मैं उनके नाम का भी यहाँ पर ऐलान करूँ। और देखें, ये शुराई तरीका है, ये मशावरत का तरीका है।
اچھا اب حیدرآباد کے ساتھیوں سے یہ بات تو کر سکتا ہوں کہ میرا ثواب دیدی اختیار، ہاں میں سمجھ گیا. دیکھیں بھائی، میری ساری بات کو سن کر حیدرآباد کے کافی ساتھیوں نے کہا کہ فاروق بھائی آپ اپنا ثواب دیدی اختیار استعمال کریں. کچھ ساتھی ابھی بھی پریشان ہیں، میں ان کی پریشانیوں کو سمجھتا ہوں، مجھے ان کے جذبات کا احساس ہے، میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، اسی لیے میں نے اس پنڈال کے سامنے آپ کے جذبات کو بھی رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے بلڈوز کر دیا اور میں نے اختیار لے کے بس مسلط کر دیا. اب دیکھیں، اب یہ معاملہ اس پنڈال کا اور میرا ہے. اب یہ میرے مان کا مسئلہ ہے، یہ پنڈال کے مان کا مسئلہ ہے. آپ کی عزت پر کوئی یہاں سے نہیں آنے دیں گے. ہماری طرف سے جاوید امام بھائی کا نام فی الحال ڈراپ رکھیں، بعد میں دیکھ لیں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ. واٹر بورڈ کے حالات بھی بہت خراب ہیں اور اس پر بھی صوبائی حکومت کی توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ رمضان کے بعد ہم بتائیں گے. اور آج میں اپنی گفتگو اس شعر پر، اس قافلے کے روح رواں اور قافلے کے سالار پریزیڈنٹ متحدہ یوتھ فورم یا ینگ پولیٹیکل موومنٹ، یہ دونوں نام ہیں، ہم اسے فائنل کر رہے ہیں. ٹیم موجود ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، پھپھیوں سے معلوم کریں گے کہ اس کا کیا نام رکھا جائے. پھپھیوں سے زہیب اعظم پریزیڈنٹ متحدہ یوتھ فورم اور ینگ پولیٹیکل موومنٹ، آئیں ذرا کھڑے ہو کے تالیاں بجا دیں. قدم اپنا رکھیں گے MQM تیرے لیے. اچھا بھائی، بہت ساری برادریاں ہیں، قریشی برادری، انصاری برادری، عباسی برادری، آرائی برادری، ملک برادری، اور پھر گلگت، ایک منٹ بیٹا، گلگت بلتستان کے ساتھی بھی یہاں موجود ہیں. گلگت بلتستان کے BQM بہاری قومی موومنٹ نے اپنے دریا کو بھی اسی سمندر میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے. بہت برادریاں ہیں میرے مسیحی بھائی، ہندو بھائی. پاکستان تمہارے بغیر مکمل نہیں ہے. تحریک قیام پاکستان میں آپ کا بھی پورا حصہ ہے. صرف پاکستان میں آپ کا حصہ جھنڈے کے سفید رنگ کے برابر نہیں، پورا پاکستان آپ کا ہے. میں زہیب بھائی ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں انا سے محفوظ رکھے، یہ نظریے کے محافظ بنیں، یہ لوگوں کی خدمت کریں، یہ لوٹ کھسوٹ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. آخری وعدہ، آج میں نے 1984 کی نظریاتی MQM قائم کر دی. آج میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ سے کہا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. خدا کی قسم وہ شور آ گیا ہے، شور آ گیا ہے، شور آ گیا ہے. کچھ دیر کی خاموشی ہے، شور آ گیا ہے. باقی سب کا وقت آیا، نوجوانوں کا دور آیا ہے.
ایک اور خوشخبری اگلے سال یوم تاسیس 2 جگہ پر نہیں ہوں گے، 1 جگہ پر ہوگا انشاءاللہ، 1 جگہ پر ہوگا انشاءاللہ۔ اپنا رکھیں گے MQM تیرے صدیق بڑیچ، قدیر بڑیچ، کوئی اجازت ساتھی ہیں، مسیحی بھائی، ہندو بھائی، بہت شکریہ، ساری اقلیت غیر مسلم۔ علامہ سجاد شبیر آ جائیں، ان کی رہنمائی کے بغیر، علامہ سجاد شبیر میرے بھائی ہیں، ان کی رہنمائی کے بغیر ہماری مستقبل کی منصوبہ بندی انشاءاللہ یہ علماء مولانا آزاد جمیل، علامہ سجاد حیدر نقوی بھائی اور جمیل راٹھور آج ہمارے ساتھ تھے۔ ہاں اچھا، اب میں نے جہاں نہیں رگڑا وگڑا کوئی نہیں یار، کوئی رگڑا نہیں، بغیر رگڑا ہو گیا تو رگڑے کی کیا ضرورت ہے، بغیر سوشل میڈیا، جو میڈیا کے ساتھی آئے میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میڈیا مالکان کا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، ان کی ساری ٹیم، ان کے مدیران، ان کے ڈیسک کے لوگ، ان کے سٹی بیورو کے لوگ، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امجد صابری شہید کو بھی آخر میں زبردست سلام عقیدت امجد صابری شہید کو بھی۔ سیف مری گوٹ سے میرے مسیحی بھائیوں کی بہت اچھی تعداد آئی ہے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ رون کا برادری، میں رون کا برادری کو بھی بس لو بھائی، نہ آج انہوں نے کوئی وہ کیا دیتے ہیں تحفے، کوئی تحفے نہیں ہے، یہ خود تحفہ بن کر ہمارے قافلے میں انشاءاللہ شامل ہو گئے۔ ایاز موتی والا کے لیے کچھ نہیں، رفعت قریشی سماجی کارکن، ان کے لیے بھی تالیاں بجائیں۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، باقی سب کا وقت آیا، کراچی حیدرآباد سکر کا دور آئے گا۔